آئیے آج بات کرتے ہیں اسلامی عقیدے کے ایک بہت ہی خاص اور ہمیشہ سے دلچسپی کا مرکز رہی شخصیت کے بارے میں۔ جی ہاں، ہم مہدی کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایسے سوال سے جو شاید ہم سب کے دلوں میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ کیا کوئی ایسا آنے والا ہے جو اس دنیا سے ظلم اور ناانصافی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا؟ اور دیکھیے، یہ امید صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے کتنے ہی مذاہب اور تہذیبوں کی بنیاد میں شامل ہے۔ تو اسلام میں اس شخصیت کو کہتے ہیں مہدی، یعنی المہدی، جس کا مطلب بنتا ہے وہ جسے ہدایت دی گئی ہو یا دی گائیڈڈ ون۔ عقیدہ یہ ہے کہ وہ آخر الزماں میں یعنی وقت کے اختتام پر ظاہر ہوں گے اور دنیا سے برائی اور بے انصافی کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ تصور صرف اسلام تک محدود نہیں، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے یہودیت میں مشیخ کا انتظار کیا جاتا ہے یا پھر عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کی دوسری آمد کا عقیدہ ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ تصور، یہ خیال شروع کہاں سے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ خیال ہمیشہ سے ویسا نہیں تھا جیسا آج ہم اسے سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ بہت اہم تاریخی اور سیاسی وجوہات ہیں جنہوں نے اسے شکل دی۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ شروع میں لفظ مہدی کسی مسیحائی شخصیت کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، یہ تو بس ایک اعزازی لقب تھا، ایک آنریفک ٹائٹل جس کا مطلب تھا سیدھے راستے پر چلنے والا۔ اور یہ لقب پیغمبر اسلام اور شروع کے خلفاء جیسی عظیم شخصیات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو پھر یہ لقب ایک مسیحا میں کیسے بدل گیا؟ دیکھیے، 7ویں صدی کے درمیان تک تو مہدی حکمرانوں کے لیے بس ایک ٹائٹل تھا۔ پھر آیا 680 عیسوی کا سال اور شروع ہوا دوسرا فتنہ، اسلامی دنیا کی ایک بہت بڑی خانہ جنگی۔ اس اتھل پتھل اور بے یقینی کے ماحول میں اس لفظ کو ایک بالکل نیا، ایک انقلابی مطلب مل گیا، انصاف کو بحال کرنے والا۔ اور پھر قریب 685 عیسوی میں انقلابی رہنما المختار نے محمد بن حنفیہ کو پہلا مسیحائی مہدی اعلان کر دیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب یہ تصور سیاست کا حصہ بن گیا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس موضوع کے سب سے اہم حصے کی طرف، مطلب اسلام کی جو دو بڑی شاخیں ہیں، سنی اور شیعہ، وہ مہدی کے اس تصور کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ان دونوں کے نزدیک اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ اس تصور کی شروعات تو ایک ہی جگہ سے ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سنی اور شیعہ اسلام میں اس کو سمجھنے کا انداز بالکل الگ ہو گیا، اور یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ آج بھی یہ ان کے درمیان ایک اہم مذہبی اختلاف مانا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کیا؟ آئیے اس کو نقطہ بنقطہ سمجھتے ہیں۔ پہلے سنی عقیدے کو دیکھیں تو ان کے نزدیک مہدی پیغمبر اسلام کی نسل سے ایک نیک رہنما ہوں گے جو مستقبل میں پیدا ہوں گے، مطلب ابھی وہ موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک مقبول عقیدہ ضرور ہے، لیکن ان کے جو بنیادی عقائد یعنی کور بلیفز ہیں، یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری طرف یعنی اثنا عشری شیعہ عقیدے پر۔ یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ان کے مطابق مہدی کوئی مستقبل کی شخصیت نہیں، بلکہ وہ 12ویں امام محمد المہدی ہیں جو 11ویں امام کے بیٹے ہیں، اور وہ 868 عیسوی میں پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت زندہ ہیں، لیکن انسانیت سے پوشیدہ ہیں، جسے وہ آکلٹیشن یا غیبت کہتے ہیں۔ اور ان کے لیے یہ عقیدہ مذہب کا کوئی معمولی حصہ نہیں، بلکہ ان کے ایمان کی بنیاد ہے، ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اب تھوڑا اور تفصیل میں جاتے ہیں شیعہ عقیدے کے اس خاص تصور میں۔ یہ جو اکلٹیشن یا غیبت کا تصور ہے، یہ آخر ہے کیا؟ کیونکہ یہ ان کے پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، اثنا عشری شیعہ کے لیے امام مہدی کا سامنے نہ ہونا، ان کی غیر موجودگی، اس کا مطلب ان کی موت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ایک پوشیدگی ہے، ایک پردہ ہے جسے عربی میں غیبت کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک انتظار کا دور ہے جس میں ان کے ماننے والے ان کی واپسی کے منتظر ہیں۔ اچھا، اس غیبت کے تصور کو بھی دو الگ مراحل میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ کہلاتا ہے غیبت صغریٰ، جو 874 سے 941 عیسوی تک چلا۔ اس دوران مانا جاتا ہے کہ امام مہدی اپنے لوگوں سے اپنے 4 خاص نائبین کے ذریعے رابطے میں تھے۔ پھر جب 941 میں آخری نائب کا انتقال ہوا تو شروع ہوئی غیبت کبریٰ، جو آج تک جاری ہے۔ اس دور میں براہ راست رابطہ تو بند ہو گیا، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ وہ پوشیدہ رہ کر بھی روحانی طور پر دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں جب تک کہ وہ دوبارہ ظاہر نہ ہوں۔ تو یہ تو ہو گئی عقائد کی بات، لیکن اس تصور کا اصل دنیا پر، تاریخ پر کیا اثر ہوا؟
اچھا، اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ تاریخ میں ایسی کئی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے پیچھے بڑی بڑی سیاسی اور سماجی تحریکیں کھڑی ہو گئی۔ آپ دیکھیں تو تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ 15ویں صدی میں ہندوستان میں محمد جون پوری تھے، پھر 19ویں صدی میں فارس میں علی محمد شیرازی، جنہیں باب بھی کہتے ہیں۔ اسی دور میں سوڈان میں محمد احمد نے تو پوری مہدی ریاست ہی قائم کر لی تھی، اور ہندوستان میں مرزا غلام احمد کا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ مطلب یہ صرف کچھ نام ہیں، لیکن ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس عقیدے کا سیاسی اثر صدیوں تک کتنا زبردست رہا ہے۔ اور اس پورے رجحان کا عظیم مورخ ابن خلدون نے بڑا گہرا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ نمونہ نوٹ کیا کہ جب بھی کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو اس کے گرد لوگ، قبیلے اور گروہ جمع ہو جاتے تھے، ان میں اتحاد آ جاتا تھا اور اس اتحاد سے وہ طاقت حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن، اور یہ لیکن بڑا اہم ہے، ایسی تحریکوں کی زندگی اکثر بہت مختصر ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے رہنما سے جو توقعات وابستہ کر لی جاتی تھیں کہ وہ معجزے دکھائیں گے، فتح حاصل کریں گے، وہ انہیں پورا نہیں کر پاتے تھے اور تحریک ٹوٹ جاتی تھی۔ تو ان سب باتوں کے بعد آخر میں ہم واپس اسی بنیادی سوال پر آ جاتے ہیں، آخر صدیوں سے الگ الگ ثقافتوں میں ایک حتمی نجات دہندہ کی امید اتنی مضبوط کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف مہدی کے تصور تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسانیت کی ان سب سے گہری خواہشات اور امیدوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شاید ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔